غدار، محب وطن، جمہوریت اور عام انتخابات۔ پاکستان بننے کے کچھ ہی عرصے بعد اس ملک میں دو قومی نظریے کی ترویج شروع ہو گئی تھی، جس میں لوگوں کو یہ بتایا گیا کہ ہندوستان میں دو قومیں آباد تھیں، ہندو اور مسلمان۔ پھر مسلسل کتابوں، جریدوں، مضامین، شاعری، تصنیفات، میڈیا، اخبارات، ہر جگہ اس نظریے کا پرچار کیا گیا، اور اس نظریے کے پرچار کے لیے نفرت کا زبردست تڑکا بھی استعمال کیا گیا، یعنی مجموعی تاثر یہ بنایا گیا کہ ہندوستان پر دو قومیں بسا کرتی تھیں، ہندو اور مسلمان۔ ہندو برے لوگ تھے، مسلمان اچھے لوگ تھے۔ مگر یہ دو قومی نظریہ پھر یہاں رکا نہیں۔ عملی طور پر یہ دو قومی نظریہ خود پاکستان میں رائج ہو گیا۔ شروع دن سے اس قوم کا ایک حصہ جمہوری اور دوسرا حصہ غیر جمہوری رہا ہے۔ ہر وقت اس ملک میں غیر جمہوری قوت فوج کی آشیرواد یا وہ خود زبردست پروپیگنڈے، آئین پر جگتیں کسنے، قانون کا مذاق اڑانے اور ایک پوری نسل کو بھٹکانے کے کام میں مگن رہی ہے۔ اور ایسے نہیں کہ ان کے ساتھ عوام نہیں تھے، ہر دور میں عوام کا ایک بڑا طبقہ اس غیر جمہوری، غیر دستوری، غیر ریاستی، حتیٰ کہ غیر انسانی عمل کی حمایت کرتا رہا ہے۔ وجہ پروپیگنڈا بیانیوں کے ذریعے ایک نسل کو دماغی طور پر مفلوج کرنا تھا۔ فاطمہ جناح ایوب خان کے سامنے کھڑی ہوئی تو ایسا نہیں تھا کہ ایوب خان کے ساتھ کوئی نہیں تھا، عوام میں ایوب خان کے بہت سے حامی موجود تھے۔ بنگال میں ہماری فوج کے ہاتھوں ہمارے ہی لوگوں کا قتل عام ہوا تو ایسا نہیں تھا کہ فوج کے ساتھ اس قتل عام کی مذمت کرنے والے مزاحمتی تحریک کی صورت میں اس ظلم کی مذمت کے لیے سڑکوں پر نکل آئے تھے۔ تب بھی اس ملک میں لوگوں کی بہت بڑی تعداد اس ظلم کو جائز سمجھتی تھی، بلکہ اس ظلم کو ظلم کہنے والوں کو غدار اور انڈین ایجنٹ پکارا کرتی تھی۔ بھٹو کی پھانسی ہو کہ جنیجو حکومت، بنظیر کی واپسی ہو کہ مشرف کا مارشل لا، ہر دور میں جمہوری قوتوں کے مقابلے میں غیر جمہوری قوتیں اپنی سازشیں کرتی رہی ہیں، اور ہر دور میں یہ قوم دو حصوں میں تقسیم رہی ہے۔ مگر اس قوم کا دوسرا حصہ یعنی محبان وطن کا حصہ دھیرے دھیرے بڑھتا گیا ہے۔ وجہ ریاست کی جانب سے علم پر پیسے خرچ کرنے کی بجائے پروپیگنڈا پر پیسہ خرچ کرنا ہے۔ اس بیچ میں سیاستدانوں نے یہ سیکھ لیا کہ غیر جمہوری طاقت ہی شاید زیادہ زوردار ہے اور غیر جمہوری طریقے ہی شاید عوام میں زیادہ مقبول ہیں، سو جمہوری رہنماؤں میں بھی کئی غیر جمہوری یعنی عسکری کیمپ کے چکر لگاتے رہے۔ مگر اس دوران فوجی جرنیل اس ملک میں شروع سے اپنے مد مقابل قوت یعنی جمہوری کیمپ کی عوامی پشت پناہی کو کمزور کرنے کے لیے کام کرتے رہے۔ پاکستان بننے کے بعد دو قومی نظریے کے نفاذ سے شروع ہونے والی وہ پروپیگنڈا ترکیب دہائیوں تک جاری رہی۔ مگر اس پروپیگنڈا ترکیب میں جو باتیں اہم تھیں وہ تھیں سویلین کرپٹ ہوتے ہیں، سویلین غدار ہوتے ہیں، زیادہ سوال پوچھنے والے غیر ملکی ایجنٹ ہوتے ہیں، دستور نہیں ریاست عام ہوتی ہے، دستور کوئی قرآن یا حدیث تھوڑی ہوتا ہے، دستور نے میں دیا کیا ہے، ہم جمہوریت پر لعنت بھیجتے ہیں، جمہوریت کی بجائے کسی جرنیل کو آ کر 200-400 لوگوں کے گلے مار کر سب ٹھیک کر دینا چاہیے، یا فقط خلافت اس ملک کو بچا سکتی ہے، ملک میں اسلامی سزائیں نافذ کر دیں تو سب ٹھیک ہو جائے گا، اسلامی نظام جب تک نہیں ہوگا سب خراب رہے گا، جمہوریت تو مغربی تہذیب ہے، سب تباہی ہے، یہ سب تباہی کے پیچھے امریکہ ہے۔ اس دو قومی نظریے کے تحت ملک میں دو قومیں بنائی گئیں، ایک تھی محب وطن پاکستانی، دوسری تھی غدار پاکستانی۔ ان دونوں میں فرق بہت سادہ سا ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ ملک حالت جنگ میں ہے یا ملک نازک دور سے گزر رہا ہے تو وہ محب وطن ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ ملک حالت جنگ میں کیوں ہے یا ملک حالت یہ نازک دور سے کیوں گزر رہا ہے تو وہ غدار ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ اس ملک میں غدار کم ہوتے چلے گئے اور محب وطن بڑھتے چلے گئے، سوال کم ہوتے چلے گئے اور جواب بڑھتے چلے گئے۔ مگر حیرت انگیز طور پر محب وطنوں کی تعداد میں اس اضافے کے ساتھ ساتھ ملک کے مسائل بھی بڑھتے چلے گئے، سانحوں کی تعداد بھی بڑھتی چلی گئی، اس ملک کے سینے پر زخم بھی بڑھتے چلے گئے۔ غداروں نے ملک کا ایک انچ نہ دیا اور محب وطن پہلے آدھا ملک کھو بیٹھے اور پھر باقی آدھے کو مذہب، رنگ، نسل اور جانے کس کس خانے میں توڑ ڈالا۔ غدار لوگ ہر چیز پر سوال کرتے تھے، جبکہ محب وطنوں کا کام غداروں پر سوال کرنا تھا اور غداروں کے سوالوں پر بھی سوال کرنا تھا۔ یہ وہ لوگ تھے اور تھے کیا ہیں کہ انہیں ایک طرف اپنے کیمپ سے ملنے والی انتہائی واہیات غیر منطقی بات بھی بالکل ٹھیک لگتی ہے اور دوسری طرف کوئی سوال کرے تو اس پر
پھپتیوں، سوالوں، لفظوں کے گھمن گھیریوں، حتیٰ کہ گندی گالیوں تک سے اسے شکست دینے کے گر یہ جانتے ہیں۔ فوجی مارکا، نصابی کتب اور عسکری مارکا تعلیمی نظام سے پیدا ہونے والے محب وطنوں کی ایک اور خاص بات یہ ہے کہ انہیں ہر بات کا جواب پتہ ہے۔ مشکل سے مشکل سیاسی مسئلہ ہو یا پیچیدہ سے پیچیدہ سماجی معاملہ، اس کا انتہائی آسان حل ان کے پاس موجود ہے۔ دوسرا یہ کہ اوپر چند بیٹھے لوگ یہ جو بیانیہ تشکیل دیتے ہیں، ذرا بھی چون چراں کیے بغیر پوری قوم اسے ایمان کا حصہ سمجھتے ہوئے بیان کرنا شروع کر دیتی ہے۔ یہ محب وطن قوم، بے شک وہ خود اپنے ہی کل کے بیان سے متصادم ہی کیوں نہ ہو، نہ گئے پل پر کل پر کوئی پشیمانی، نہ آج پر۔ اپنے رہنما سے کچھ غلط ہو تو اسے ہر حال میں رعایت دینا ہے، اور مخالف سے ویسی بلکہ اس سے کم سطح کی بھی کوئی غلطی ہو، کوئی سقم ہو تو وہاں جھاگ اڑاتے ہوئے پہنچ جانا ہے، ٹھٹھے اڑانا ہے۔ ان پڑھ اور جاہل میں بنیادی فرق یہ ہوتا ہے کہ ان پڑھ لا علم ہوتا ہے مگر اسے احساس ہوتا ہے کہ وہ کم علم ہے، مگر جاہل وہ لا علم شخص، وہ کم علم شخص ہوتا ہے جو اس احساس سے بھی محروم ہو جائے۔ یعنی کوئی شخص پڑھا لکھا جاہل بھی ہو سکتا ہے۔ کبھی کبھی آپ حیران رہ جاتے ہیں کہ ایک انتہائی پڑھا لکھا بندہ اتنا حواس باختہ، اتنا جذباتی اور اتنا جاہل کیسے ہو سکتا ہے۔ مجھے یاد ہے سن 2014 میں برسلز کے پریس کلب میں ایک مشاعرے میں تھا۔ وہاں میں نے اپنی 1999 میں مشرف کے مارشاء اللہ کے موقع پر لکھی گئی نظم شکریہ پڑھی تو سامنے نون لیگ کا ایک مقامی پڑھا لکھا محب وطن کارکن کھڑا ہو گیا۔ اس نے کہا کہ آپ کو یہ نظم نہیں سنانا چاہیے تھی۔ یعنی برسلز میں پریس کلب میں ایک صحافی کہہ رہا ہے کہ شکریہ غاصبو، شکریہ فوجیو، نظم کیوں سنائی۔ یہ ان دنوں کی بات تھی جب پالش نون لیگ کے پاس تھی۔ پھر انہوں نے ان سے یہ پالش لے کر وہ تحریک انصاف کو دے دی گئی، تو انصافی دوست اپنی حب الوطنی کے مشن پر لگ گئے۔ اس وقت حالت یہ ہے کہ یہ ملک محب وطنوں کی اکثریت کا حامل ہے۔ اس میں کسی نون لیگی سے سوال کریں گے تو وہ سوال کا جواب دینے کی بجائے آپ کو انصافی ہونے کا تانا دے گا۔ عمران خان یا تحریک انصاف سے کوئی سوال پوچھیں گے تو آپ کو پھٹ سے لفافی یا نون لیگی ہونے کا لقب دے گا، سوال کا جواب نہیں دے گا۔ پچھلے سال ٹھیک اس وقت تحریک انصاف کے کارکن ہمیں بتا رہے تھے کہ مہنگائی نہیں ہے۔ اوورسیز انصافی وہاں سے ویڈیوز ارسال کر رہے تھے کہ یہاں تو پاکستان سے بھی زیادہ مہنگا پیٹرول ہے۔ اس وقت نون لیگی اس مہنگائی کو مہنگائی کہہ رہے تھے۔ آج انصافی دوستوں کو مہنگائی کا دکھ ہے مگر نون لیگی اس پر مطمئن ہے۔ کتنی مزیدار بات ہے کہ آپ کے پاس مہنگائی کے درست ہونے کا جواب بھی موجود ہے اور اس کے منفی ہونے کا بھی، اور آپ کی دلیل مہنگائی یا اس کے اثرات اس سے متعلق ہے ہی نہیں، بلکہ اس بات سے ہے کہ مہنگائی کس کے دور میں ہوئی ہے۔ ہمارے انصافی دوست پوری شدت سے کرپشن پر جملے کسا کرتے تھے، اس کی تباہ کاریوں کی دلیلیں دیا کرتے تھے اور رسیدیں مانگا کرتے تھے، مگر عمران خان، ان کی بہنوں، اہلیہ یا قریبی دوستوں کے کرپشن کا معاملہ سامنے آئے گا تو وہاں ان کی کرپشن کے حق میں بھی دلیلیں موجود ہیں۔ اسی طرح نون لیگ کے دوست عمران خان اور تحریک انصاف کی کرپشن پر پوری نگاہ رکھیں گے، مگر اپنے کسی لیڈر کی کرپشن کا معاملہ ان کے سامنے آئے گا تو وہاں جواز بھی موجود ہے۔ یعنی ہمارے پاس بیک وقت مہنگائی اور کرپشن کے درست ہونے اور غلط ہونے کی دلیل موجود ہے۔ اس وقت معاملہ ہے انتخابات کا۔ قومی اسمبلی کا ایک بڑا حصہ ایوان میں موجود ہی نہیں، اور پچھلے ایک سال سے ایک طرح کا ملغوبہ سا وہ حکومت کی صورت میں ہمارے سامنے ہے۔ یہاں کوئی باقاعدہ اپوزیشن جماعت ہی نہیں۔ ایسے میں جمہوری راستہ یہی تھا کہ عوام کے پاس جا کر نیا مینڈیٹ لیا جاتا اور ایک باقاعدہ اسمبلی وجود میں آتی، مگر یہاں یہ دلیل موجود ہے کہ قومی اسمبلی کو آئین کے مطابق اپنی مدت پوری کرنا چاہیے۔ ظاہر ہے ایک آرگیومنٹ یہ بھی ہے۔ دوسری طرف پنجاب اور خیبر پختونخوا اسمبلیاں تحلیل ہیں اور ایک نگران حکومت یہاں موجود ہے، مگر فوری انتخابات کروا کے عوام کی نمائندہ حکومت کی بجائے یہاں دلیل موجود ہے کہ آئین کی روح کی تقدیس ضروری نہیں ہے، بلکہ نظریہ ضرورت کے تحت تمام اسمبلیوں کے انتخابات ایک ساتھ ہونا چاہیے، اس لیے یہ اسمبلیاں نگران حکومتوں کے حوالے کر دیتے ہیں حکومتیں۔ پھر اس سے بھی زیادہ اہم بات یہ ہے کہ یہ بات آپس میں بیٹھ کر طے کیوں نہیں کرتے؟ عوام کو کیوں اس پورے مسئلے میں الجھایا ہوا ہے؟ کیوں ایک اضطراب کے تحت پورے ملک کو یرغمال بنایا ہوا ہے؟ یہ بھی نہیں معلوم۔ آئین میں لکھا ہے کہ نگران حکومت 90 دن تک صاف اور شفاف انتخابات کروائے اور چلتی بنے، اسے کروانا چاہیے۔ دوسرا آئین میں لکھا ہے کہ نگران حکومت غیر جانبدار رہے، مگر سوال یہ ہے کہ کیا اس وقت نگران حکومتیں غیر جانبدار ہیں؟ اگر ہیں تو کیا وہ شفاف انتخابات کرانے والی غیر جانبداری کا مظاہرہ کر سکتی ہیں یا کر رہی ہیں؟ اس وقت پاکستان میں عمران خان مقبول ہیں۔ انتخابات کی صورت میں تو خیر پتہ چل ہی جائے گا کہ وہ کتنے مقبول ہیں،
لیکن گلی کوچوں میں یا کم از کم سوشل میڈیا پر ان کی مقبولیت موجود ہے، اور وہ انتخابات کا مطالبہ کر رہے ہیں، اور وہ مطالبہ جائز ہے، مطالبہ جائز ہے اور انتخابات ہونا بھی چاہیے۔ لیکن سچ یہ ہے کہ پاکستان اس وقت واقعی ایک نازک موڑ سے گزر رہا ہے، اور اس وقت اس بند گلی سے نکلنے کا راستہ خانہ جنگی سے ہو کر گزرتا نظر آتا ہے، جبکہ اس خانہ جنگی سے بچنے کا واحد راستہ ایک مشترکہ قومی لائے عمل ہے۔ مگر اس وقت کسی بھی کیمپ میں ایسی سیاسی سوجھ بوجھ کا فقدان ہے جو ملک کو اس انتشار سے بچا سکے۔ ایسے میں یہ بات وثوق سے کی جا سکتی ہے کہ ایک بڑا سانحہ، ایک بڑی تباہی بالکل پاس ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ ان انتخابات کے ہونے یا نہ ہونے کا ایک عام پاکستانی کی زندگی پر کوئی اثر پڑے گا یا نہیں پڑے گا، مگر عوام کو مکمل آزادی کے ساتھ اپنے مستقبل کے فیصلے کا اختیار حاصل ہونا چاہیے۔ وہ درست فیصلہ کریں گے تو اس کا انہیں فائدہ ہوگا، غلط فیصلہ کریں گے تو اس کا انہیں نقصان ہوگا، نقصان اٹھا کر پھر غلط فیصلہ کریں گے تو مزید نقصان اٹھائیں گے، مگر ہر بار ہر غلطی انہیں ایک سبق سکھائے گی۔ جمہوریت اسی کا نام ہے۔ یہاں کسی فرد، کسی ادارے یا کسی ایک گروہ کی کوئی رائے عوام پر مسلط کرنے کا راستہ اب ترک ہونا چاہیے۔ اپنی قسمت کا فیصلہ جب تک لوگ خود نہیں کریں گے، یہ ملک کبھی جمہوریت کی منزل کی جانب نہیں بڑھ پائے گا، اور یہ اسی طرح ایک حالت نزاع میں رہے گا۔ اس ملک کے ساتھ اصل محب وطنی یہ ہے کہ یہاں جمہوری سفر ہر حال میں جاری رہے، انسانی حقوق کی صورتحال بہتری کی طرف بڑھتی رہے اور اس پر بات ہوتی رہے۔ یہ ہے اصل حب الوطنی۔ لیکن اگر آپ اس سے واقف نہیں ہیں اور آپ اپنی اپنی پارٹیوں کے جھنڈے وقتی ضرورت کے تحت آئین کی سربلندی کے نعرے اس پر گامزن ہیں، تو اس سے پاکستان کا یا عام آدمی کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔